العالمين لاکھوں سلام اس آقا پر لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ایک مرتبہ درود شریف محبت ربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد احترام دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں اگر باہر پردے میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں آپ حضرات سے پہلی دفعہ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے اصل خطاب تو استاد جی حضرت مولانا مولوی شیر صاحب کا ہوگا میں تو حضرت کا بیان سننے آیا تھا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بیان کا اگر پہلے بتاتے تو پھر تو چلو بندہ تیاری وغیرہ کر کے آ جائے اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہی ایت پڑھ دوں چھوٹی سی ایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے سورۃ مدثر کی اس میں ایک لفظ آ رہا ہے مدثر دثر یدثر تدثیرا پتہ نہیں کون ہے اردو سمجھ آندی بھی پئی ہے کہ نہیں دثر یدثر تدثیرا صرف یصرف تصریفا میں نے کیونکہ لمبا بیان کرنا نہیں استاد جی کا مفصل خطاب ہے دثر یدثر تدثیرا اس کا معنی ہے ٹوٹنا بکھر جانا دثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تقریباً مختلف قولوں کے مطابق 600 سال 610 سال مختلف قول ہیں کافی عرصہ بہرحال گزر گیا کہ کافی سارا گیپ آ گیا لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں کو شرک و بدعت سے نکالنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا پیغمبر نہیں مبعوث فرمایا کافی عرصہ یعنی 600 سال کوئی عام عرصہ نہیں ہے تو 10 سال 10 سے مصباح اللغات میں نے آج سے 6 سال پہلے یہ پڑھا تھا اس میں انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا 10 سال 10 کا معنی بکھر جانا تو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کافی سارا زمانہ لوگ بکھر چکے تھے مثال کے طور پہ جس طرح پرندہ ہے پرندہ سمجھتے ہو ہر قسم کا پرندہ ہوتا ہے فاختہ بھی پرندہ ہے ہل بھی پرندہ ہے کبوتر بھی پرندہ ہے اور بھی کئی قسم کے پرندے ہیں گھونسلہ مثال کے طور طوفان آیا گھونسلہ ٹوٹ گیا طوفان آیا تباہی ہو گئی یعنی کہ گھونسلہ ٹوٹ گیا اس کا جڑا ہے اس کا جانور اور پرندہ اس کا یعنی گھونسلہ ٹوٹ گیا طوفان آیا شرک کا طوفان بدعت کا طوفان یہ سارے طوفان آتے رہے اور انسانیت کا گھونسلہ ٹوٹ گیا بالکل ماں بہن کا کوئی احترام نہیں بیٹے جو ہیں والدہ کا احترام نہیں کرتے بہن کا کوئی احترام نہیں ہے کسی کا بھی کوئی احترام نہیں ہے بہن کا حال یہ بن چکا ہے کہ ایک نوجوان بھائی اپنی بہن کو بازار میں لے جاتا ہے سنبھال کر تڑا کر زیور وغیرہ لگا کر اور بولی لگاتا ہے جی یہ میری بہن دیکھو اس کا ناک اس کا چہرہ فلاں فلاں یہ سارا کچھ خوبصورت ہے یہ لے لو یعنی اتنی جہالت اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کو بیچ رہا ہے اور والدہ کا احترام اتنا گر چکا ہے کہ اگر والد فوت ہو گیا تو کسی بندے کی اگر 2-3 بیویاں ہیں تو
اس کی اولاد کہتی ہے اس بندے کی کہ یہ والدہ جو ہے اس کو بھی وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، یعنی والدہ کے ساتھ بھی برا فعل۔ بہنوں کا حال دیکھ لو، میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے بہنوں کو عزت دی، بیٹیوں کو عزت دی، بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ کتنا بڑا اللہ کا بھائی احسان ہے ہمارے اوپر۔ سب سے بڑا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کا ایک تو ہے زبان سے، اور سب سے بہترین طریقہ شکریہ کا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، یعنی کہ نماز پڑھیں، اسی طرح زکوٰۃ دیں، صاحب نصاب ہیں تو دوسرا زکوٰۃ دیں، اگر دوسرا حج کی استطاعت ہے تو حج کریں۔ یہ شکریہ کے طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو انسان بنایا، اور امام الانبیاء کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر اللہ ہمیں جانور بنا دیتا، بکری بھیڑ بھینس بنا دیتا، ہمارا کون سا زور تھا بھائی؟ کوئی ہے زور ہمارا؟ ہم تو یہ خالی اپنا یہ جو آنکھ جھپک رہی ہے یہ بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتے، پتا بھی نہیں گر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ تو بیٹیوں کا یہ حال کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے عزت دی بیٹی کو، آپ نے فرمایا جس کے اوپر 2 بیٹیاں ہوئی، 2 بیٹیاں، اس نے اچھی طرح ان کی پرورش کی، ان کو پڑھایا، دین کی تعلیم دی۔ آج سکول کی تعلیم بڑے زور و شور سے دی جا رہی ہے، اور دین کی تعلیم کی طرف بالکل فکر ہی نہیں ہے۔ بچے کو سکول کے لیے صبح مائیں بہنیں ہماری جو ہیں بہت جلدی یعنی اٹھ کر بچے کی تیاری کروائیں گی سکول کے لیے، لیکن مدرسے کے لیے مسجد کے لیے نہیں بھیجیں گی۔ خیر ہے، ستا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، رات بیچارہ فلم دیکھتا رہے، خیر ہے، ستا رہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو بیٹیوں کو اللہ کے رسول نے عزت دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کے اوپر 2 بیٹیاں ہوئی اس نے ان کی اچھی طرح تربیت کی، تعلیم کی، اور اچھی جگہ اس کی شادی کی، پرورش کی۔ آپ نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا، بالکل ساتھ ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے عزت دی۔ اور ماں کو عزت کیا دی؟ فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت اللہ نے رکھ دی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے عزت۔ اور لوگ اتنے جاہل ہو چکے ہیں، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے یہودی جو ہیں، یہودیوں کے 2 خداؤں کو پوجتے تھے، عیسائیوں کے 3 خدا، مشرکین مکہ کے 360 خدا جھوٹے جو انہوں نے یعنی بنائے ہوئے تھے۔ اور جو ہندو ہیں انہوں نے تو 60,000 سے بھی زائد بنا لی۔ سانپ کی پوجا، سانپ کی پوجا۔ تھوڑا سر جاوے بھی سانپ کی کیوں پوجا کر دے ہو؟ جی یہ اندر دسن دی طاقت ہے، دسن دی طاقت ہے، زہر ہے، بندے نو لڑ بننے تو بندہ مر جاتا ہے، لہذا یہ بھی خدا ہے، یہ بھی پوجا کرو، انہیں کو ہاتھ بن کے کھلے۔ کسے ککر مکر دیکھیا بھئی یہ اتنے کوئی سایہ دیا ہے، کوئی جھنڈی منڈی لا دیتی، پھر وہ کوئی ہاتھ بن کے کھلے ہو گئے۔ اتنی جہالت، اخیر جہالت تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ عورت ایک جا رہی ہے جی، اس کے پیٹ میں دیکھو بچہ یا بچی ہے، مقابلہ لگ جاتا، شرط لگ جاتی، پھر اس کا پیٹ چاک کر دیکھا جاتا بچہ یا بچی۔ ظلم کی بہرحال انتہا۔ اور جانور بیچارہ کوئی کھڑا ہے تو اس کی ٹانگ کاٹ کر پکا رہے ہیں، جانور بیچارہ تڑپ رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی جہالت، پوری انسانیت بکھر چکی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی اصلاح کرنے والا نہیں۔ میلے لگتے تھے، میلے میں ایک بندے نے یوں اپنی ٹانگ کر کے بیٹھ گیا ہے، کسی کی جرت ہے میری یہ ٹانگ ادھر ادھر کر کے دکھائے، دوسرا آتا پاور والا وہ اس کی ٹانگ کاٹ دیتا۔ 50 سال 60 سال تک لڑائیاں جاری رہتی، یہ حال بن چکا تھا۔ عورت بیوہ ہو گئی، اب اس کا علاج یہ کرتے تھے، مشکات شریف جلد نمبر 2 کتاب النکاح کے اندر موجود ہے، اور اس کے حاشیے کے اندر موجود ہے جلد نمبر 2 مشکات شریف کے، کہ اس میں لکھا ہے کہ عورت اگر بیوہ ہو جاتی تو اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیتے، چھوٹی سی کوٹھڑی میں بند کر دیتے۔
ادھر ہی بس تو رہے، تیرا کھانا پینا بھی ادھر ہے، نہانا دھونا بھی نہیں ہے۔ ہاتھ میں اونٹ کی ایک دوسرا وہ لیڈ وغیرہ یا مینگنی وہ دے دیتے اور کہتے، یہ حاشیے میں لکھا ہے مشکوٰۃ شریف کی جلد نمبر 2 کے، اس کو کہتے کہ یہ سامنے سے کالا کتا گزرے گا، اس کو تو نے وہ جو مینگنی ہے اونٹ کی وہ مارنی ہے، تب تیری عدت پوری ہوگی۔ اب پتہ نہیں کالا کتا کب گزرے گا، کب عدت پوری ہوگی۔ بہرحال بڑی مصیبت اور ضلالت میں پھنسی ہوئی۔ نہانے نہیں دیتے تھے، ایک پرندہ دیتے اس کو، یہ پرندہ لے لو، یہ کبوتر لے لو، یہ فاختہ لے لو، اس کو جسم پہ رگڑو اور میل کچیل اتار لو۔ عورت باہر نکلے تو اس قریب اس کے جانور بھی نہیں کھڑا ہونا گزارا یعنی گوارا کرتا تھا، اتنی بدبو اس کے جسم سے آ رہی ہے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا، اللہ کے رسول نے ان ساری بدعات کو، ان ساری چیزوں کو ختم کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم فانذر، ان کو ڈرا، ان کو ڈرا۔ یہ بڑا ظلم و ستم کر رہے ہیں، بچیوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، بیٹیوں کو دفن کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، بہنوں کا کوئی احترام نہیں، بیٹیوں کا کوئی احترام نہیں۔ توجہ توجہ میرے معزز سامعین، توجہ کرنا، میرے محبوب علیہ السلام کے آنے سے پہلے انسانیت کو کوئی پتہ نہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی بتانے والا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، شرک کی آندیاں چلی ہوئی ہیں، بیٹی کا کوئی احترام نہیں، بہن کا کوئی احترام نہیں، بیٹوں کا کوئی احترام نہیں، والد کا کوئی احترام نہیں، انسانیت کا کوئی احترام نہیں، چرندوں پرندوں کا کوئی احترام نہیں۔ ہر ایک چیز میرے پیارے بھائیوں، جو بھی دنیا کائنات میں جو بھی چیز ہے، کسی کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، جا ان کو ان چیزوں سے نکال، ان چیزوں سے نکال، بتوں سے بھی نکال، ان بری چیزوں سے بھی نکال، اس جہلیت سے بھی نکال۔ یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، لحاف میں لپٹنے والے میرے محبوب، قم فانذر، اے میرے محبوب اٹھ ذرا، ان کو بتلا دے اور ان کو ڈرا دے، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان قبر چٹوں کو بتا دے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو وحدہ لا شریک کہو، اسی کو مشکل کشا کہو، اسی کو حاجت روا کہو، اسی کو داتا کہو۔ یہ ظلم و ستم چھوڑ دو، ظلم و ستم چھوڑ دو۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر۔ اونچی آواز سے محبت سے یہ عوام اصل میں شعروں کی آتی ہوئی ہے، اس لیے میں ان کا شعر پڑھ دوں۔ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں بن کر، شفیع المذنبین ہو کر، قدم کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے اپنا محبوب تمہارے اندر بھیج کر احسان کیا ہے۔ میں نے رد کیا ہے میرے رب کریم، تو نے آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا، اے میرے رب کریم تو نے سینہ دیا، دل دیا، گردے دیے، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اولاد دی، بیوی بچے دیے، محل کوٹھیاں بنگلے سارا کچھ یا اللہ دیا، لیکن تو نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں اذ بعث فیہم رسولا، میں نے رسول بھیجا، میں نے یہ
ہیں. اللہ تو نے ہمیں آنکھیں دی, احسان کوئی نہیں جتلایا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. خالی بندہ اپنی ذات دے اندر خالی غور کر لے, اے موٹیاں موٹیاں نعمتاں اللہ دیاں ویکھ لے, دور جان دی ضرورت نہیں ہے. خالی اپنی ذات نو ویکھ لے, خالی اپنی ذات نو, دور جان دی ضرورت نہیں. اپنے گردیاں نو ویکھ لے, اپنے دل نو ویکھ لے, اپنے دماغ نو ویکھ لے. اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے. جنہاں دا دماغ نہیں انہاں تو پوچھو. کتنے خوبصورت نوجواناں بھی, ایک دو دیاں میں ویڈیو ویکھیاں, بڑا خوبصورت نوجوان ہے. بیوی دا نہیں دل آتا انہوں میں رسا گھت کے ٹکر دے نال بننا یا ٹالی نال بننا. ماں دا دل نہیں آتا انہوں میں کسے قلعے نال بننا یا کسے جگہ تے بننا. لیکن اتنا خوبصورت نوجوان ہے, انہوں قلعے نال بدو ہے یا ٹکر نال یا ٹالی نال بدو ہے. کیوں؟ کہ دماغ خراب ہے. کتنی بڑی نعمت ہے دماغ میرے پیارے دوستو. اکھی کتنی بڑی نعمت ہے. آج دیکھو نا, اللہ نے نہیں مناؤ گے تو طرح طرح کی بیماریاں آن گئی ہیں. پہلے دیکھو کرونا دی بیماری آئی, کنٹرول نہیں ہو سکی. آج جی فلانی جگہ تے اتنے ہزار, آج فلانی جگہ تے اتنے ہزار. آج دیکھو اکھی دی بیماری آئی ہے اور جنوں ٹیکا لئی دن الٹا ہو دی اکھی دی بینائی ختم. یعنی اے دیکھو علاج ہی کوئی نہیں, ڈاکٹر کو پریشان ہیں بیچارے. اللہ دی کتنی بڑی نعمتیں. سعودیہ دے اندر, بس آخری گلاں, سعودیہ دے اندر ایک امیر ترین بندہ آئی, وہ بیچارے نے کوئی مسئلہ بن گیا, ساہ دا لے گئے, ہسپتال چلا گیا, بڑا ساہ تنگ ہو گیا, علاج کروایا. 2 دن اتھے انہاں دوسرا آکسیجن لائی. انہاں آکھا جی تھوڑا بل بن گیا 6,000 ریال. 6,000 ریال. اس جدوں سنیا تو سن کے ڈھاں مار کے رونے لگ گیا. انہوں نے کہا یار روندہ کیوں ہے, کی مسئلہ ہے, غریب ہو سے شہر, چلو تیری فیس اسی بار چھڑتے ہیں, درگزر کر لینے ہیں. اس نے کہا میں کئی کوٹھیاں دا مالک ہاں, کئی ملاں دا مالک ہاں. روندہ اس گل تو ہاں کہ 80 سال میں گزر گئے, اللہ تعالیٰ میں اپنا فضل و کرم اللہ فرما رہے ہیں, میرا ساہ صحیح طرح آ جا رہے ہیں. آج 2 دن گیس والا دوسرا آکسیجن والا سلنڈر میں لایا ہے تے وہ تسی 6,000 ریال بنا لیں, اور اللہ نے آج تک میرے تو 1 روپیہ نہیں منگیا. اور میرے پیارے بھائیو, اس واسطے اللہ دے نال تعلق جوڑ لیو, انہوں وحدہ لا شریک مان لو, باقی سارا کچھ جھوٹ ہی لے. صحیح گل ہے. اللہ دے رسول نو مان کے چلو, دنیا آخرت کامیاب. اللہ دے رسول نو چھڑ دیتا, صحابہ اہل بیت نو چھڑ دیتا, دنیا بھی ناکام, آخرت بھی ناکام. جاؤ گا لتر چلو 70 80 گز کا لتر کھاؤ. کچھ لتر بڑا ہونا ہے نا بھائی, کی خیال ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض ساتھی ہس رہے ہیں, پتہ نہیں ہمیں اپنے کو گپ ماری سی, چلو اس نے دان کر لینے ہیں, شاید اس کو ہس رہے ہیں واقعہ تن ہو سی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا. اس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک تے اعتراض کیتا کہ یار حدیث پاک دے وچ آندا ہے بھئی دوسرا ایک بندے دے موڈے تے بکریاں بھی لدیاں ہو سن, جہاں کوئی اٹھ مارے ہوا وہ بھی لدے ہو سی, جہاں کوئی زمین ماری ہوئی وہ بھی لدی ہو سی قیامت والے دن. بندہ نکا جا 6 فٹ دا 5 فٹ دا, بکریاں دا ایڈا وڈا ایوڑے کون بندے مثال ہے تو اکڑے آگے چوئی گاں ماج 2 چھڑیاں, کوئی بکریاں دا 15 چھڑیاں, اور بندے دے موڈیاں تے نہیں نام دیاں کہ آ جا سے گلندے نے شاید کوئی بندہ احترام دا ہوئی جو جائے. ہاں جی, وہ اللہ دی قدرت ہے, کوئی شک نہیں ہے, آ سکتا ہے. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں, انہیں اعتراض کیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے ہو گئے. آپ نے فرمایا اے میں نے دسو اے حدیث تو کہیں نہیں سنی بھئی جہنمی دا جڑا موڈا ہے, ایک موڈے تو دوسرے موڈے 2 میل دا فاصلہ ہو سی, اتنا جسم بڑھا چڑھا دیتا جا سی, 1 میل تک پانی پانی پانی, جہنم دے اندر جہنمی بندہ پانی پانی کر کے 1 میل تک وہ زبان لمبی ہو جا سی. اے حدیثاں تو کوئی نہیں سنیاں. اس کہ ہاں سنیاں.
پھر اس آکھیا اللہ تعالیٰ وہ موڈے تے زمینہ بھی ساتھ لاد سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ موڈے تے بکریاں دا ریوڑ بھی لاد سکتا ہے، کوئی کسی دی زمین جائیداد کوٹھی بنگلے مارے اس وہ بھی اللہ لاد سکتا ہے قیامت والے دن تک۔ اس واسطے بھائی آج دا توبہ کرو، کسی نے اگر کوئی ماں بہن کا کوئی حق شک ماریا ہوا ہے تو وہ ضرور دتا کرو بھائی۔ قبر دا حشر دا بڑا مقام بھائی سختی نے، بہت زیادہ سختی نے، اس واسطے بھائی اس طرح نہ کریا ہے۔ آج کم از کم ایک پیغام لے کے جاؤ، سیرت تو نبی کا پروگرام ہے، درس قرآن ہے۔ آج تو لاسی توبہ کریے اور انہوں کا حق ادا کریے، اور توبہ خالی اتنے بہ کے کرن نہ دے، صاحب حق جڑا وہ حق ادا کرے پھر توبہ کرے۔ سرگودے چ بھائی آئے کچھ انہاں نے مسئلہ پوچھیا، انہاں کہ حضرت اے دسو اسی اپنی دھی نو دوسرا 10-12 لاکھ دا سامان بھی دے چھڑتے ہیں جہیز دا، فلانی چیز بھی دے چھڑتے ہیں تے سونا بھی پا چھڑتے ہیں، کیا ہن بیٹی دا حصہ جو تک باقی ہو تا حصہ ادا ہے کوئی نہیں ہوا جو تک تسی مولوی آ جو کہ بہن نو حصہ دیو، پلاٹ دے وچوں بھی، زمین دے وچوں بھی، جائیداد دے وچوں بھی 10-12 لاکھ اس بندے دیتا ہے، جو حصہ ہی نہیں ادا ہوا۔ میں کیا امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر حضرت نے فرمایا مینوں یہ دسو لوگوں انہاں تے ایک سوال ہویا، حضرت نے فرمایا جس بیٹے نو عیداں بکریداں دیندے ہو، زمین بھی وہ نام لائی دے، 10-15 لاکھ وہ دے شادی دے لیے آخر خرچے آئے کہ ہن بیٹی شودی نو 10-12 لاکھ دا سامان بنا کے دے چھڑیا نے تو ہن تھانوں موت پوندی پئی، ہن وہ دوسرا وہ حصہ ہی کوئی نہیں، پلاٹ بھی حصہ کوئی نہیں، فلانی چیز بھی حصہ کوئی نہیں، اللہ دے بندے وہ حصہ بنتا ہے حصہ وہ حصہ نہیں کرتا۔ اس واسطے میں گزارش کر اے آج زمانہ جاہلیت کی ساری چیزاں سارے اندر ہولی ہولی آندیاں پہ ہیں، جویں جویں اسی مسیتاں تو دور ہوندے پے ہیں، مولویاں تو دور ہوندے پے ہیں، ایویں چیزاں سارے اندر یعنی سرایت کر رہی ہیں، بدعت شرک سارا کچھ۔ آپ وسلم دی زندگی پہ ساڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، آپ وسلم دی زندگی کے مطابق ساڈا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا کچھ کرنا ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑے سامنے کسوٹی رکھ چھڈی، سنار کو جاندے ہو نا تو سونے نو چیک کردا ہے کسوٹی دے تے رگڑدا ہے خالص ہے یا دوسرا ہے وچ کوٹ وغیرہ رلی ہوئی ہے، وہ جو کسوٹی دے تے رگڑدا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے سونے کا اے بھئی کس طرح دا ہے، ادھر خالص ہے یا ادھر ملاوٹ شلاوٹ ہے، ویلا ہے کہ نہیں ویلا۔ اللہ دے نبی دی سنت بھئی ساڈے دین واسطے کسوٹی ہے، اگر یہ مطابق اسی چلیں گے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ سانو دنیا میں اچھی آخرت بھی اچھی۔ اگر اللہ کے رسول دے طریقے تو ہٹ کے میلاد جلسے یہ وہ چٹیاں داڑیاں نال ناچ کود اے سارا کچھ کیتا، اے دین نہیں ہے بھائی، بینڈ باجے دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بانسری کی آواز آ رہی تھی، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غالباً حضرت انس ساتھ ہیں، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، کافی دور چلے گئے، صحابی سے فرمایا ہے میرے پیارے صحابی انس کیا وہ لعنت آواز آنی بند ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو وہ لعنت آواز آنی بند ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی میں ان لوگوں کو بینڈ باجے سنانے کے لیے نہیں آیا، میں ان کو ڈھول ڈھمکے سنانے کے لیے نہیں آیا، میں تو ان کو اللہ کا قرآن سنانے آیا ہوں۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُہم الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آپ کے اس دنیا میں آنے کے 4 مقاصد ہیں اس آیت مبارکہ میں، چوتھا پارہ سورہ آل عمران ہے، اور ہم نے اور مقاصد گن لیے ہیں اپنی مرضی کے، جو بس ذہن میں آیا وہ ہم نے گن لیا ہے۔ اور اللہ کا رسول دیکھ لو اس آواز کو لعنت کہہ رہا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے جو بندہ گانے سنتا ہے اس کے کانوں میں قیامت والے دن سیسا پگڑا ہوا ڈالا جائے گا پگھلا کر۔ اور یہاں دیکھو آپ کی میلاد کے اوپر، آپ کی پیدائش کے اوپر دیکھ لو وہ دوسرا ڈھول ڈمکے بینڈ باجا
آج تو ماشاء اللہ اللہ معاف کرے، ماشاء اللہ نہیں آکھنا چاہیے، اِنّا للہ آکھنا چاہیے کہ بیویاں بھی میلاد کوئی کرتی ہیں سر عام، بالکل کوئی فکر نہیں۔ ہاں، اور یورپ کے اندر دیکھ لو انہاں باقاعدہ مسجداں بنا چھڑیاں عورتاں واسطے، عورتوں تو جماعت کرا رہی ہیں۔ اسی دیکھ لو مسیح تو دور اسائیں تو ظاہر گل ہے عورتاں جماعتاں کرانیاں اور کی۔ اس واسطے بھائی توجہ کرو، اپنی زندگی نو بہتر کرو، مسجد نال تعلق جوڑو۔ دیکھو نا مولانا قاری عثمان صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں، ہر مہینے درس قرآن بندے بھائی سدھے ہو جاویں، انہاں دی نماز اچھی ہو جاوے، دین دے نال چلن والے بن جاویں۔ او وقت بھائی ساڈے تے نہ آ جاوے کہ نہیں ساڈی مسجداں چ نہ عورتاں والا آویں، ہن بازاراں چ آئیاں ودیاں تے اگے انہاں نوں بڑھنا پھر اوکھا ہے۔ اگے ساڈا ایمان ہے اللہ معاف کرے آندے نو ہے تے مثال عجیب دی بنی ہوئی کہ آدھے ایک بیرو جٹ آئی تو ہاتھ نہ چنگا چھرا لے کے مسیح تے باڑ آیا، ہاں بھائی تھوڑے مسلمان کہڑا فجر دی نماز آئی، مولوی صاحب سلام پھیرے وہ جٹ آدھا ہاں بھائی تھوڑے مسلمان کہڑا ہے، سارے چپ۔ انہاں آکھیا ایڈا بیٹا چھرا ہاتھ جسوں اگر اسی مسلمان آکھیے تو شاید گردن لا چھڈے، شاید مسلماناں دا دشمن بڑیا ودا مسیح تے۔ انہاں آکھیا ہن کی کریے بھائی، بڑا مسئلہ۔ اخیر ایک جٹ جہڑا اس اپنی جان تلی تے چ رکھی، او اٹھیا کہ میں مسلمان، او کہ چل تے باہر آ، باہر لے کے انہوں آکھیا پترے میں ہاں دا بکرے سباں کروانے، ایک تو چکر تے باقی جڑے انہاں چ کروائنے آ تے جڑے اندر بیٹھے مسلمان۔ جٹ دا جیو بکرا ذبح کیتا، اخیر مسجد چ آ گیا، او موڑ آ گیا چھرے والا بیلی، ہاں بھائی تھوڑے مسلمان کیڑا ہے؟ سارے پریشان۔ اخیر انہوں نے اشارہ کیتا مولوی والے مسلمان میں تو سارے خلاف کرنے والا جھوٹا جائے۔ انہوں نے آخیا اے مسلمان ہے، مولوی آخیا خدا دی قسم ہے میں مسلمان کوئی نہیں۔ اے مولوی شودے بھی کمزور ہوندے جانے تھوڑی وجہ سے، ساڈے گناہاں دی جڑی نوسط ہے نا انہاں شودے تے پوندی پئی ہے۔ ہن ویکھو نے شودے بھی دوسرا موبائل تے لگے بیٹھے پے جی پھرے دے ماحول جیسا بن جاوے۔ سائنس نے اس واسطے تھا انسان ادھا اینیمل آکھیا ہے ادھا جانور آکھیا ہے۔